السلام علیکم دوستو، آپ کے خدمت میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان نے اس دنیا میں پہلی بار اپنا قدم رکھا تب اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کو زندہ رہنے کے لیے تمام سامان کو پیدا کیا گیا۔ ہوا، پانی، آگ اور مٹی یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں تھیں۔ اس کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ پھر انسان کے جسم میں طاقت پیدا کرنے کے لیے کھانا بھی ضروری تھا۔ اسی لیے اللہ نے پھل، پھول، میوہ اور میوائیں اور ہرے بھرے پودا اور درختوں کو پیدا کیا، اور اس کے علاوہ سر کو اٹھائے بلند پہاڑ، گنگناتے ہوئے چشمہ، گنگناتے ہوئے پانی اور لہر کھاتے ہوئے سمندر اور چاند، ستارے، ان تمام چیزوں کو، یہ تمام چیزیں انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھیں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا پہلے انتظام فرمایا، اس کے بعد انسان کو پیدا کیا۔ اس کے علاوہ انسان کی آرام کی اور سہولیت کی چیزیں بھی پیدا فرمائیں۔ زمین کے اندر چھپے ہوئے بے شمار خزانے جیسے کہ لوہا، چاندی، سونا، یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت ہیں۔ ان تمام چیزوں سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو زمین سے باہر نکالنے کے لیے عقل اور علم کی ضرورت تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو ایسا پیدا کیا، عقل اور سوچنے کی صلاحیت، تاکہ وہ زمین کے اندر چھپی ہوئی چیزوں کو ڈھونڈ نکالے اور ان سے فائدہ حاصل کرے۔ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل اور علم اور سوچنے کی صلاحیت عطا کی۔ یہی وہ ہستی ہے جسے انسان کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی۔ دنیا کے تمام انسان سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اور اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، زمین میں میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس بات پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ اے اللہ، آپ زمین پر انسان بنانے والے ہیں، انسان زمین پر فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ اور فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں؟ فرشتوں کی بات سن کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اسے خوب سنوارا، پھر اسے بہت خوبصورت شکل بنائی، اور اس کے ہر ایک حصے کو اللہ نے خوبصورت بنایا۔ پھر اللہ نے اس مٹی کے پتلے میں اپنی روح کو پھونکا۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کہا، سب سے زیادہ جاننے والا تو ہے یا رب۔ اور فرشتوں نے کہا، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ اے اللہ تو نے ہمیں علم عطا کیا ہے، اور تو ہی اللہ علم بے حکومت والا ہے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے۔ آدم علیہ السلام کے علم میں تمام باتیں آ گئیں۔ جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے تو پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا اے فرشتوں، تم سے میں نے نہیں کیا تھا؟ آسمان اور زمین تمام چیزوں کو جانتا ہوں میں، تمام پوشیدہ چیزوں کو میں جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو میں سب کا علم رکھتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو۔ پھر سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے انکار کر دیا، اور وہ ابلیس غرور میں آنے والوں میں سے تھا۔ پھر اللہ نے ابلیس سے فرمایا، جب میں نے حکم دیا تھا پھر تجھے کس چیز نے روکا؟ پھر ابلیس نے اللہ سے کہا کہ انسان کو تو نے مٹی سے بنایا ہے جبکہ مجھے آگ سے بنایا ہے۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تب اللہ نے ارشاد فرمایا، تو آسمان سے اتر جا، تو نے غرور اور تکبر کیا اور تو جلیل اور خوار ہوا،
پھر ابلیس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا کہ تو مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ اللہ نے اسے قیامت تک کی مہلت دے دی۔ ابلیس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ہر طرف سے میں تیرے بندوں کو گھیر کے رکھوں گا، اور تیرے انسان تیرا شکر بھی نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو اور کھاؤ اور پیو، اور ایک خاص درخت ہے، اس کے قریب نہ جانا، نہیں تو ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گی۔ پھر آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی بیوی حوا دونوں ہی جنت میں آرام سے رہنے لگے، جہاں سے چاہتے کھاتے اور پیتے اور آرام کرتے۔ پھر شیطان نے دیکھا کہ دونوں آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی وجہ سے میں جلیل ہوا۔ پھر شیطان نے دونوں کے دل میں خیال پیدا کیا، یعنی کہ وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے اس درخت کے پاس جانے سے کیوں منع کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور شیطان نے کہا کہ اے آدم اور تمہاری بیوی، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہارا مددگار ہوں، اور میں تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حوا دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کو کھایا، ویسے ہی دونوں کے جنتی لباس محروم ہو گئے، یعنی کہ غائب ہو گئے۔ پھر وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا پھر اللہ نے ان کو پکارا کہ اے آدم، کیا میں نے تم دونوں کے اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اپنی غلطی پہ سخت ناراضگی ہوئی، اور دونوں کا دل بہت رنجیدہ ہوا کہ ہم نے اپنے رب کا حکم کو نہیں مانا، ہم دونوں شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کی، اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہماری مغفرت نہیں کرے گا، ہم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو زمین پر اتار دیا گیا، اور اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ایک وقت تک، ایک ٹائم تک تم زمین پر رہو گے، اور میری طرف سے جو ہدایت آئے اور جو انسان میری ہدایت کو مانے گا، نہ اسے کوئی غم نہ اسے کوئی پریشانی ہوگی۔ جب آدم علیہ السلام آسمان سے اترے اور زمین پر آئے، فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے بھی محروم ہو گئے، کیونکہ آدم علیہ السلام جب جنت میں رہتے تھے فرشتوں کی خوبصورت گفتگو کو اپنی کانوں سے سنا کرتے تھے۔ جب وہ دنیا پہ یعنی کہ زمین پر تشریف لے آئے، پھر فرشتوں کی سنہری گفتگو سننے سے بھی محروم ہو گئے۔ آدم علیہ السلام جب اس بات کو یاد کرتے تو اور ان کا دل اداس رہنے لگا کہ اب تو وہ فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے کو نہیں ملیں گی، کیونکہ آدم علیہ السلام زمین پر آ چکے تھے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، آپ مکہ جاؤ اور وہاں میرا گھر تعمیر کرو، یعنی کہ کعبہ شریف، اور اس کا طواف کرو اور نماز ادا کرو۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کعبہ شریف کی میعاد رکھی گئی، یعنی کہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جس کام کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے اور وہ کام نہ کرے، ہرگز نہ کرے، اور جو کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہی کام کرے، اور یہی عبادت ہے۔ عبادت نیکی ہے اور نیکی ہی عبادت ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین پر آنا اور اللہ نے کس طریقہ سے بنایا، اور آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا کون کھلا دشمن ہے، ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتایا۔ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد کا کھلا دشمن ابلیس یعنی کہ شیطان ہے۔ وہ انسان کو ہر طرف سے گھیر کے رکھتا ہے تاکہ وہ انسان کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور جو اللہ کے حکم کو مانے گا، اللہ کی ہدایت پہ چلے گا، شیطان کا جادو اور فریب اس انسان پہ ہرگز نہیں چلے گا۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم۔